آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ سری رنگناتھ کے مندر کے بڑے پجاری اور بیلور کے گنگا سیوا مندر کے پیشوا نے نواب بہادر کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی کے بارے میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ یہ سانپ اور سپولیے جنہیں نواب بہادر دودھ پلا پلا کر زندہ رکھے ہوئے تھا، نواب کو ہر دم ڈسنے کے لیے آمادہ رہتے۔ اسی طرح ایک تہوار پر راج محل کی رانیوں، سری رنگناتھ کے مندر کے بڑے پجاری اور بیلور کے گنگا سیوا مندر کے پیشوا نے نواب بہادر کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی۔ اس سازش کا سرغنہ راج محل کی بڑی رانی کا گماشتہ ترمل راؤ تھا۔ ان سازشیوں کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی سازشیں ہو چکی ہیں جو سب عین موقع پر بے نقاب ہو گئی تھیں اور ان میں حصہ لینے والوں کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس مرتبہ وہ اپنے اس سازش میں حیدر علی کے سب سے بڑے دشمن یعنی انگریز کو بھی شریک کریں گے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ ترمل راؤ بھیس بدل کر مدراس جائے گا اور وہاں انگریزوں کی حمایت اور سازش کی تفصیلات طے کرے گا۔ ترمل راؤ کسی زمانہ میں پونا میں رہ چکا تھا اور اس کے مرہٹا سرداروں سے بھی تعلقات تھے۔ بس ترمل راؤ مسلمان کا بھیس بدل کر راج محل سے نکلا اور سیدھا مدراس پہنچا۔ ان دنوں میسور کی دوسری لڑائی ہو رہی تھی اور انگریز حیدری لشکر کے سامنے زچ ہو کر رہ گئے تھے۔ ترمل راؤ نے جب انگریز گورنر کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا تو وہ اچھل پڑا اور اس نے اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا، مگر اس منصوبے میں کچھ ایسی خامیاں تھیں، اگر یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا تو اس میں کئی ہزار انگریز مارے جاتے۔ اس خطرے کے پیش نظر گورنر مدراس نے منصوبے کو منظوری کے لیے کلکتہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گورنر مدراس بنگال کے لارڈ گورنر کے ماتحت تھا۔ کلکتہ جانے کے لیے بھی ترمل راؤ نے اپنی خدمات پیش کی۔ ترمل راؤ دراصل یہ چاہتا تھا کہ جیسے بھی ہو یہ سازش کامیاب ہو جائے اور راجہ رانی کے وعدے کے مطابق وہ میسور کے پہلے وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کر لے۔ مدراس کے گورنر نے اپنے ایک کپتان کے ساتھ ترمل راؤ کو کلکتہ بھجوا دیا۔ سازش واقعی کچھ ایسی خطرناک تھی کہ بنگال کا لارڈ گورنر بھی اس کی ذمہ داری لینے پر آمادہ نہ ہوا اور اس نے گورنر مدراس کو مشروط اجازت دی۔ اس نے یہ شرط عائد کی کہ جب تک میسور کے محاذ پر لڑنے والا جنرل اس منصوبے کو منظور نہ کرے اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اس وقت حیدر علی کے خلاف میسور کے محاذ پر سر آئرن کوٹ تمام فوجوں کا کمانڈر تھا۔ اس کی حیدر علی سے کئی جنگیں ہو چکی تھیں، ایک دفعہ اس سے کامیابی بھی ہوئی اور حیدر علی کو پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس کے باوجود جب جنرل کوٹ کو یہ منصوبہ پیش کیا گیا تو اس نے فوراً ہی منظور نہیں کیا بلکہ اس پر صرف غور کرنے کا وعدہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ رانی کے گماشتے ترمل راؤ کو اس منصوبے کی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ کلکتہ جانے کے علاوہ وہ مدراس سے اس انگریز کپتان کے ساتھ جنرل آئرن کوٹ سے ملنے کے لیے میسور کے محاذ پر بھی گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ جنرل کوٹ سے مل کر مسلمانوں کے بھیس میں محاذ جنگ سے واپس آ رہا تھا تو اسے سرنگا پٹم کے ایک سوار نے شناخت کر لیا۔ ترمل راؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوار نے گھوڑے سے اتر کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ترمل راؤ ایک مسلمان کی زبان سے اپنا نام سن کر گھبرا گیا اور بکھلاہٹ میں بولا، میں ترمل راؤ نہیں بلکہ تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ سوار کا غصہ بڑھ گیا، اس نے کمر سے خنجر کھینچا اور ترمل راؤ کے سینے پر رکھ دیا۔ او کافر کے بچے، سچ بول دے ورنہ یہ خنجر تیرے سینے کے پار کر دوں گا۔ ترمل راؤ کا خون خشک ہو گیا۔ مجھے نہ مارو، میں وہ کھیانے لگا۔ سوار نے خنجر پر زور دیا اور خنجر ترمل راؤ کے کرتے سے گزر کر سینے سے ٹکرایا۔ سچ بولنے کا یہ آخری موقع ہے، سوار دانت پیس کر بولا۔ ہاں میں ترمل راؤ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے رانی ماتا نے لالچ دیا تھا، میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سوار کے لیے صرف اقبال جرم ہی کافی تھا، معافی یا موت کا حکم تو صرف نواب بہادر ہی دے سکتے تھے۔ ترمل راؤ کو گرفتار کر کے نواب بہادر کے پاس بھیج دیا گیا۔ نواب بہادر نے ترمل راؤ کو قتل کرا دیا اور راجہ کے قبضے میں جتنے محلات تھے ان کے دروگاؤں کو معزول کر دیا۔ رانی ماتا اور راجہ کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا اور ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا گیا۔ اس سلسلے میں ہندو قوم کی احسان فراموشی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حالانکہ حیدر علی نے ہندو پنڈتوں اور پیشواؤں کے علاوہ ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا تھا۔
حیدر علی نے بیلور کے گنگا سیوا مندر کے درمیانی قبا کو خود تعمیر کرایا تھا۔ اس کے علاوہ سرنگا پٹم کے سری نگناتھ مندر کا بھی ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے، جیسے حیدر علی نے ازسر نو تعمیر کرایا تھا۔ اس مندر کے متعلق میتھک سوسائٹی جرنل اپریل 1939 اپنے صفحہ 454 پر اس طرح رقم اندراز ہے: 1774 میں قدیم الدین خان نامی ایک شخص کے مکان میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ مکان سری نگناتھ کے متصل واقع تھا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ قدیم الدین خان کا مکان اور سری نگناتھ کا مندر دونوں ہی جل کر خاکستر ہو گئے۔ چنانچہ حیدر علی نے جہاں قدیم الدین خان کا مکان دوبارہ تعمیر کرا دیا، وہاں اس نے اس مندر کو بھی دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اس مندر کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ حیدر علی سے لے کر سلطان ٹیپو کی شہادت تک سلطنت خداداد میسور کے خلاف نہٹوں، نظام دکن اور انگریزوں کے علاوہ میسور کے راجا اور رانیوں نے جتنی سازشیں کیں، جتنے منصوبے بنائے، ان میں اس مندر کا کوئی نہ کوئی پنڈت یا پیشوا ضرور شامل رہا۔ معاہدہ رانہ کے بارے میں بھی تاریخ لکھتی ہے کہ مدراس میں انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان جو معاہدہ رانہ ہندو خاندان کے لیے تخت کی بازیابی کے لیے ہوا تھا، اس پر رانی کے گماشتے ترمل راؤ اور کمپنی کے نمائندے جان سلوان نے دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ سر آئر کوٹ کے پاس بھی آیا تھا، جس پر اس نے مناسب توجہ نہ دی۔ معاملہ وقتی طور پر دب گیا، مگر چنگاری سلگتی رہی۔